تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے مفتی صاحب ہیلتھ انشورنس کروانا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، ہیلتھ انشورنس کے اندر جوا بھی ہے اور سود بھی اس کے اندر پایا جاتا اور قمار بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہیلتھ انشورنس کروانا ناجائز حرام ہے۔ اگر آپ ہیلتھ انشورنس کے بجائے اپنے پیسوں کو دوسری جگہ جمع کریں کوئی بات نہیں، اس لیے ہیلتھ انشورنس نہ کروائیں، اور اس سے مبتلا ہونا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین لا یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ آگے نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اسی جگہ اللہ نے اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بیع و شراء کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ بیع و شراء کا مطلب ہے تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، سود یہ حرام ہے۔ تو ہیلتھ انشورنس کے اندر سود بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ ہیلتھ انشورنس کروائیں گے، مثال کے طور پر آپ نے ہیلتھ انشورنس کروایا 10,000 کا، اب جب وقفہ ختم ہوگا تو آپ کو وہاں سے زائد پیسے ملیں گے، گویا کہ آپ ان کو قرض دے کے زائد پیسے لینا اللہ نے حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اے ایمان والو، سود سے بچ جاؤ جو زائد بن کر آئے چیز، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہیلتھ انشورنس کے اندر سود پایا جاتا اور قمار بھی پایا جاتا، سود کا معاملہ ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے ہیلتھ انشورنس کروایا اتنے سال کا ہیلتھ انشورنس، اگر بیمار ہو جائے تو ہم آپ کو اس کا علاج کروائیں گے، نہیں بیمار ہوئے تو پھر جو ہے وہ سارے پیسے یہ ہڑپ لیں گے، تو پھر جوا ہو گیا، لگ گیا تو لگ گیا، بچ گیا تو زائد آ گیا۔ یہ تو بات ہے قمار کے اندر۔ اور سود تو یہ ہے کہ قرض دے کر زائد پیسے لینا، اسے سود کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس لیے ہیلتھ انشورنس کروانا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود سے نہیں بچتے، اس طرح حرام چیزوں سے نہیں بچتے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کوئی آدمی جنگ کرے، کیا بچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں بچ سکتا۔ اسی کے ضمن میں ایک بات آج ہمارے بنگلور کے اندر بھی بہت زیادہ چیز چلتی ہے، لائف انشورنس۔ LIC بینکوں کے اندر لائف انشورنس بھی ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ یہ بھی مسئلہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے لائف انشورنس اگر دھوکے سے ڈال دیا ہے، نہیں معلوم تھا ڈال دیا، جو زائد پیسے وہ لگ کر آ رہے ہیں وہ غربا میں تقسیم کر دے، جو اصل پیسے وہ استعمال کر لے۔ اب جو آدمی LIC کے اندر ہیلتھ انشورنس ہو یا کوئی بھی انشورنس ہو، اس طرح کے انشورنس کے اندر شامل نہ ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر اور تفصیل چاہتے ہیں، اور تفصیلات اس کے چاہتے ہیں، اپنے محلے کے علماء کرام ہیں، معتبر جو علماء کرام ہیں، محقق علماء کرام ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنی تفصیلی بات ان سے معلوم کر لیا کرے۔